جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، شیخ انیس الرحمن صاحب عمری مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، معاشرتی زندگی پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بتایا گیا 9 بجے ختم نہیں ہے، بالکل اور ٹائم آپ کا تھوڑی ہے۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ وکذلک یقول سبحانہ وتعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو كما جاء في الحديث۔ برادران اسلام، خواتین ملت، میں نے حمد و ثنا کے بعد 2 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ دونوں سورہ نساء کی آیتیں ہیں۔ سورہ نمبر 4 59-50 پر 9 نمبر کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانو، اور تمہارے جو ذمہ دار ہیں ان کی بات کو بھی مانو۔ اگر تمہارے درمیان دین کی کسی بات میں تکرار ہو جائے تو تم کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو رکھ کر فیصلہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا انجام بھی بہت عمدہ ہے۔ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 65-60 پر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کریں۔ اتنا ہی نہیں، خوشی سے تسلیم کریں، ان کے دل میں کوئی رنج نہ ہو، پوری طرح مان لیں تو یہ مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف سے پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے ملتا جلتا بھی نہیں ہے اور ان کے کسی چیز پر صبر بھی نہیں کرتا ہے، جا کے نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ گیا، اعتکاف میں بیٹھ گیا یا گھر کے اندر رہ گیا کہ صاحب یہ مصیبت کیا ہے، دنیا کی جانا آنا یہ سب بیکار ہے، ایسا سمجھ کے بیٹھ گیا، یہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے۔ یہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو شروع کیا گیا ہے شریعہ کونسل، اس کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے، سب کے جھگڑے، صرف مسلمانوں کے نہیں، لیکن مسلمانوں کے جو جھگڑے ہیں وہ 99% اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ یہ 1-2 جھگڑا 100 میں کسی اور کے ساتھ ہوگا، کسی عیسائی کے ساتھ ہوگا، کسی نان مسلم کے ساتھ ہوگا، ورنہ سب جھگڑے کس کے ہیں؟ مسلمان کے جھگڑے مسلمان کے ساتھ۔ حالانکہ ہم انڈیا میں سمجھیے اگر 20% ہیں مسلمان ساری آبادی میں،
تو ان کے جھگڑے بھی 20% کورٹ میں ہونا چاہیے، لیکن ان کے جھگڑے 35% ہیں کورٹ میں، جھگڑے اتنے ہیں، تو لہٰذا یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جب مسلمان ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں گے تو جھگڑے کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے، کم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننا چاہیے۔ اسی لیے سوچا گیا یہ شریعہ کونسل قائم کریں، ہفتے میں 1 دن 2 دن یہاں بیٹھیں علماء، لوگوں کے جھگڑے سنیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، اور سب باپ بیٹے کا جھگڑا ہوگا، ماں بیٹی کا جھگڑا ہوگا، ساس بہو کا جھگڑا ہوگا، کیا اختلاف ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں ان کو بتائیں اور ان کو سمجھائیں۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصلے کو مانتے ہیں تو عزت بہت بڑھ جائے گی تمہاری اللہ کے پاس، اس لیے کہ تم نے قرآن کی بات مانی ہے، حدیث کی بات مانی ہے۔ ہار گئے تو بھی، جیتے تو بھی، آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا تو بھی، آپ کے مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا تو بھی آپ کو ماننا ہے۔ بات کس کی؟ کتاب و سنت کی، قرآن کی، حدیث کی۔ اور یہ بات کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کی بات کو سن کر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ دل میں کچھ رکھے ہیں، زبان سے کچھ بولتے ہیں تو اللہ جانتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لڑنے والے آتے تھے، جھگڑنے والے آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے، دیکھو جی میں تمہاری بات کو سن کر فیصلہ کیا، تمہارے دل میں کیا ہے وہ اللہ کو معلوم، لہذا سمجھو اگر تم کو جائز حق ملا ہے تو لے لو، اپنے بھائی کا ناجائز حق اگر تم لیے ہو ایسے صحیح نہیں سمجھنا کہ تم جیت گئے، تم تو جہنم کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیے ہو، اس کا خیال کرو۔ ایسے ہمارے پیارے نبی فرماتے تھے۔ لہذا شریعہ کونسل اس لیے قائم کی گئی کہ ہم لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، نصیحت کریں کہ دین کی باتیں مانو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپس میں جھگڑے اختلافات ہوتے تھے، لیکن جب لا کے اللہ کے پیارے رسول کو سناتے تو اللہ کے پیارے رسول فیصلہ فرما دیتے، خوشی خوشی مان کر چلے جاتے۔ اور اگر کوئی آدمی فیصلہ نہیں مانتا اللہ کے رسول کو کا تو ایسے آدمی کو منافق سمجھا گیا۔ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فیصلہ آیا، اللہ کے رسول کے پاس جھگڑا آیا۔ ایسا تھا کہ 2 کھیت تھے، ایک کھیت ذرا اونچائی پر تھا، ایک کھیت ذرا نیچے تھا۔ یوں سمجھو کہ جو بوتے تھے، یوں سمجھو گیہوں بوتے تھے، پانی ایک جگہ سے آتا تھا، تو پہلے زمین والے پانی اپنا کھیت میں رکھ کے دوسرے زمین والے کے لیے راستہ کھول دیتے، ان کے کھیت میں پانی چلے جاتا۔ یہ نیچے دوسرے کھیت والے کو یہ ہوا نہیں، پہلے میرے کھیت میں پانی آنا، اس کے بعد تمہارے کھیت میں پانی جانا۔ انہوں نے کہا الٹا قصہ ہے بھائی، پانی پہلے میرے کھیت میں آتا ہے، میری زمین اونچی ہے، اس کا تیری زمین ہے، میری زمین سے تو تیری زمین میں پانی جائے گا، تیری زمین سے میرے زمین میں کیسے پانی آئے گا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ وہ ذرا جھگڑالو آدمی تھا، ہو سکتا منافق، کہا یہ سب نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ کے رسول کے پاس جا کے فیصلہ کر لینا، اس میں کیا ہے؟ کہا چلو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک آدمی کا نام تھا حضرت زبیر، وہ صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے لڑکے تھے، بڑے صحابی، بڑے ہمت والے، جن کو اللہ کے رسول نے اپنا حواری، اپنا باڈی گارڈ قرار دیا نا، ویسے صحابی۔ اور دوسرا آدمی منافق ٹائپ کا، دونوں اپنا فیصلہ جھگڑا سنائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے زبیر، تم کو چاہیے
کہ تمہارے کھیت میں جتنا پانی ہے اتنا کم سے کم لے کے نیچے والے کو چھوڑ دو۔ اب اسے غصہ آیا، ارے پھر بھی ویسا ہی فیصلہ کرتے نا، پہلے ان کا پانی بعد میں میرے کھیت کو پانی۔ انکان ابن عمتی کا، او تمہارے پھوپھی ذات بھائی ہیں، اس واسطے ان کے فیور میں فیصلہ کرے کیا؟ ایسا بولا نالائق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، کہا کہ زبیر تمہارا حق کیا ہے؟ اوپر تک منڈیر تک وہ جو اونچا کٹا باندھتے نا، اتنا پانی آنے کے بعد چھوڑو۔ پہلے تو بولے تھوڑا پانی لے کے اسے چھوڑا، اب بولے تمہارا حق یہ ہے اتنا لے لو۔ اب اس نے کہا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں جی، چلو ہم عمر کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ حضرت عمر جو ہے منافقوں کے خلاف نہ بہت اور سب انصاف والے مشہور تھے، اللہ کے رسول کے سامنے تھوڑی کسی کا انصاف ہے۔ جا کے حضرت عمر کو بولے ایسا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول کے پاس جاؤ نا۔ حضرت زبیر نے کہا گئے اللہ کے رسول کے پاس، مگر اس کو فیصلہ اللہ کے رسول کا پسند نہیں آیا، آپ کے پاس بلا کر لایا۔ اچھا بیٹھو بیٹھو ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر گھر کو گئے، تلوار اٹھا کے لائے اور اس کی گردن کاٹ دیے۔ منافق کا یہی فیصلہ ہے بھائی، جو اللہ کے رسول کو فیصلے کو نہیں مانتا وہ اسی فیصلے کا حقدار ہے، اس کی گردن کاٹ دیے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کتنے جھگڑے ہوتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی۔ عورتیں آتی تھیں، آ کر کہتی تھی اللہ کے رسول ہمارے شوہر سب بہت مارتے ہم کو، سمجھائیے شوہروں کو۔ اللہ کے رسول بولے نہیں مارنا جی بیویوں کو، ان کے ساتھ سوتے رہتے، شرم آتی نہیں کہ ان کو مارتے۔ وہ نصیحت کیے، گھر کو گئے حضرت عمر، ان کی بیوی بولی سنے کیا، خبردار ہاتھ نہیں رکھنا آئندہ سے۔ او حضرت عمر پہلوان آدمی نا، جا کے اللہ کے رسول کو بولا اللہ کے رسول آپ تو ان کو شیر نہیں بنا دیے نا اللہ کے رسول، او مارنا نہیں فلاں نہیں۔ اب وہ کو بہت ہمت آ گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا مارنا ہو تو مسواک سے مارو، آہستہ مارو اگر ضروری ہو تو۔ ایسا بھی ایک فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہو کہ ایک عورت بولی اللہ کے رسول میں پہلے شوہر کے پاس تھی، بڑا اچھا تھا، مزہ تھا، دوسری شادی کری نا اللہ کے رسول، بیکار آدمی، کچھ بھی طاقت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول کیا کرنا، چھڑا ڈالو، ابھی کیا کرنے کا؟ اچھا ہے کیا؟ نہیں شادی کرے تو اب رات گزار کے صحبت کر کے ہی تمہارا طلاق ہوگی، نہیں تو نہیں ہوتی بولے۔ ویسا بھی فیصلہ کیا اللہ کے رسول۔ ایک عورت آ کر بولی اللہ کے رسول میں فلاں کی بیٹی ہوں اور میرا شوہر بڑا مارتا اللہ کے رسول، ہاتھ بھی توڑ دیتا، فلاں بھی کرتا، کیا کرنا اللہ کے رسول، مجھے خلا دلا دو اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول بولے اچھا خلا دے دو بھائی، ان کو طلاق دے دو، ان کا مہر واپس کرو جی۔ کتنے سے آتے تھے سب لوگ اللہ کے رسول کے فیصلے کو سن کے راضی ہو کر جاتے تھے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کر لو۔ فیصلے کے لیے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا فیصلہ نہ مانیں، تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی موقع ہے کہ آپ سے یہ کہیں کہ صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانو۔ تمہارے درمیان بھی جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، لیکن تم کو چاہیے کہ اس کو ہمیشہ کی دشمنی نہ رکھو، اپنا معاملہ ختم کر لو اور تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ لہٰذا شریعہ کونسل اس لیے قائم کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، گھر رہتا ہے، گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں، محبت سے پیار سے رہتے ہیں، لیکن ابلیس کو بڑی جلن رہتی ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں، لڑاتا ہے ابلیس ان دونوں کو، کچھ نہ کچھ لڑاتا ہے، ان دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت رکھتا ہے، سب کو بلاتا ہے، چھوٹے شیطانوں کو، یہ بڑا شیطان ابلیس، جاؤ جی لوگوں کو سب گمراہ کر کے آؤ، شام کو ڈیوٹی دینا۔ سب آئے، حاضری دیے، تم کیا کیے؟ میں اس کو شراب پلایا۔ اچھا شراب پلائے، بیٹھو بیٹھو۔ تم کیا کیا جی؟
چوری کرایا، بہت اچھا کیا، بیٹھو بیٹھو۔ تم کیا کیے جی؟ نماز کو جا رہا تھا، نماز پڑھنے نہیں دیا، ایک دوست کو بلا کر لے آیا، خوشی میں دونوں بات کرتے ہوئے بیٹھ گئے بیپار میں، نماز چلے گیا۔ اچھا کرے جی، بیٹھو۔ ایسے ہی ایک آدمی بولتا، آخر میں ایک آدمی بولتا، کیا ہے تیرا قصہ کیا ہے؟ میں یہ گھر کو گیا، میاں بیوی دونوں بہت محبت سے تھے، میں دونوں کو تھوڑا تھوڑا اشکالا کرتے کرتے غصہ بڑھتے گیا بڑھتے گیا بڑھتے گیا، اس کے بعد طلاق، دونوں میں طلاق کرا کے آیا۔ اٹھ گیا ابلیس فوراً، گلے لگ گیا، تو کام کیا میرا بازو بیٹھ۔ جھگڑا کراتا ابلیس ہمارے درمیان۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ مسلمان جھگڑتے نہیں ہیں، سب جھگڑتے ہیں میرے بھائی، لیکن جھگڑنے میں فرق ہے نا۔ مسلمان کے سامنے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو اس کو مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے چہرے الگ الگ بنائے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، دو آدمی کا چہرہ ایک ساتھ نہیں ہے، حالانکہ ناپ کر دیکھے تو ایک بالشت ادھر ہے ایک بالشت ادھر ہے، اتنا چہرہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو الگ الگ پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، انگوٹھے کا نشان، یہ انگلی کا نشان، اس کو پور بولتے اردو میں، پور۔ یہ نشان دنیا میں آج تک دو آدمی کے نہیں ملے، کتنے ارب خرب انسان پیدا ہوئے نا، ایک آدمی جو نشان لگایا، کسی بھی طرح اتنے ارب لوگوں کا نشان لگا تو اس کے ساتھ نہیں ملتا۔ قرآن کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو زندہ نہیں کریں گے، اجی قیامت میں اس کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، اس کے پور ہے نا یہ بھی ویسے ہی بنائیں گے، ایک دوسرے کا نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمارے چہرے بھی نہیں ملتے نا، ویسے ہماری طبیعتیں بھی اللہ الگ الگ رکھا ہے۔ کسی کی ٹھنڈی طبیعت، کیا بھی بولو غصہ آئے گا ہی نہیں، ارے جا رہے کیا بول رہے بولے۔ دوسرے آدمی ایسے ذرا کچھ بولے، رے کیا سمجھا رہے، اٹھ گیا مارا، ایسا۔ گرم طبیعت، نرم طبیعت، درمیانی طبیعت، ایسا ہوتا ہے۔ عورتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مردوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب دل کے اندر اچھائیاں بھی برائیاں بھی اللہ نے رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اچھی باتیں بھی دل میں رکھی ہیں اور غلط باتیں بھی انسان اپنی طرف سے رکھا تو وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس میں ایک جذبہ ہے حسد کا، دوسرا ترقی نہیں کرنا، میرے بیپار کو انہیں نقصان نہیں پہنچانا، میرا بیپار ٹھیک چلنا، حسد بولتے اسے۔ یہ حسد بہت بری چیز ہے، قرآن مجید میں کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ کی حفاظت چاہو۔ حسد بھی ہے، عورتوں میں بھی حسد ہے، مردوں میں بھی حسد ہے۔ ایک بڑے عالم صاحب اچھی تقریر کریں، دوسرے عالم صاحب ذرا دیکھتے ہیں مجھ سے اچھی تقریر کرتا کیا، فوراً ان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہو، ایسا ہے کیا انہیں، مجھ سے اچھی تقریر کیا کیا۔ اس کی تقریر میں لوگ ماشاء اللہ سبحان اللہ بولے، میری تقریر میں ماشاء اللہ سبحان اللہ نہیں بولے، اچھا آئندہ سے خیال کروں گا۔ جا کر دعوت دیا، مولوی صاحب آپ کی تقریر ہے، ضرور آنا مولوی صاحب، فیس بھی دیتے مولوی صاحب آپ کو 5000 روپیہ۔ اچھا کسے بلائیں ہیں جی؟ ان کو بلائیں ہیں؟ نہیں جی اس دن میرا پروگرام دوسری جگہ ہے۔ ہاں حسد، انہوں آتے کیا؟ میں نہیں آتا۔ دوسری بار آئے، مولوی صاحب انہوں نہیں آتے، رو بول ڈالے مولوی صاحب میں آتا ہوں جی۔ ہاں دیکھو اسے بولتے حسد۔ ایک مولوی صاحب اچھی تقریر کرے، دوسری ذرا خراب تقریر کرے تو خراب تقریر والے کو فوراً حسد ہو گیا، اسے کسی طرح گھرانا، اسے فلاں کرنا، کیا غلط بولتا دیکھتے رہنا۔ یہ حسد بھی اللہ رکھا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال کرنا۔ حقوق ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پورے جھگڑے دنیا میں جو ہوتے نا، حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو اچھا دیکھا، 3 بیٹے کو اچھا نہیں دیکھا، حسد پیدا ہوگا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، 10 ان کے پورے لوگوں کو حسد پیدا ہو گیا نا، پورے بھائیوں کو۔
ہاں 11 بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا کہ صاحب ان سے محبت کرتے ہم سے محبت نہیں کرتے. اچھا بتاتے ان کو ہی اڑا دیں گے. لے گئے اڑانے کے لیے, اڑا نہیں سکے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نوازا. اس طرح ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں. ایک بیٹے کو اچھا دیکھا, دوسرے بیٹوں کو اچھا نہیں دیکھا. وہ 3 بیٹے باپ کے خلاف سوچیں گے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائی سوچے, پیغمبر کے اولاد سوچے کہ باپ ہمارا ٹھیک نہیں ہے, ایک سے محبت کرتا ہم نے سب بیکار سمجھتا کیا. تو دوسرے لوگ حسد نہیں کریں گے, حسد کریں گے برائی آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ویسا ہوا. حضرت نعمان, ان کے والد کا نام ہے بشیر. ان کے شاید 1 سے زیادہ بیویاں تھیں, 2 بیوی 3 بیوی رہی ہوں گی. ایک بچہ پیدا ہوا, ان کا نام رکھے نعمان. بچہ پیدا ہوتے ہی بیوی بولی دیکھو اللہ بچہ دیا نہیں, اب یہ بچے کے واسطے تمہارے کتنے باغ ہیں؟ 5 باغ ہی کی, 1 باغ لکھ ڈالو, میرے بیٹے کو لکھ ڈالو. نہیں بھائی میں نہیں تمہیں لکھنا. عورت پکڑ لی, بیوی پکڑ لی, اچھی بات ہے, لکھ کر یہ میرا باغ ہے نا میرے بیٹے نعمان کے واسطے. خوش ہو گئی, بولی اور ایک کام کرو, اللہ کے رسول کو جا کو گواہ بنا لو. اللہ کے رسول یہ بیٹے کو میں باغ دے ڈالیا. آئے انہوں اللہ کے رسول کے پاس. نعمان چھوٹے بچے نا, کندھے میں اٹھا لے کر آئے. اللہ کے رسول اللہ مجھے بچہ دیا, یہ نعمان ہے, یہ پیدا ہوا تو اس کی اماں جو ہے نا 1 باغ لکھو 1 باغ لکھو, اور وہ میرے پیچھے پڑی. میں اسے لکھ ڈالیا اللہ کے رسول 1 باغ. دوسری کنڈیشن کیا بولی, اللہ کے رسول گواہی دینا. بولے آپ گواہ رہو اللہ کے رسول, میں باغ اسے دے ڈالیا. ہاں پورے بیٹے کو ایسا دیا کیا؟ نہیں اللہ کے رسول, اس کی اماں بہت ستائی, اس کے واسطے وہ کہہ لیا. ہاں یہ ظلم ہے جی, ظلم کے واسطے میں گواہی دینا اس کیا, جاؤ. دیکھیں حق ادا نہیں کرے تو اللہ کے رسول بولے ظلم ہے. ویسا ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی 2 بیویاں ہیں, لیکن یہ کیا کرتا ہے, 1 بیوی کو چاہتا ہے 1 کو نہیں چاہتا. قیامت کے دن آئے گا تو اللہ کے رسول بولے گا ایسا آئے گا, اندھا لنگڑا, 1 ہاتھ تو اوپر ہے کندھا, 1 نیچے گرا ہوا ہے. 1 بیوی کو سنبھال اٹھائے, 1 بیوی کو گرائی کیا, سب لوگ بولے ارے 2 جرو والا دیکھو ظلم کریا سو, 1 جرو کو ستایا, 1 جرو کو اچھا رکھا, اس کی سزا دیکھو. سب قیامت میں دیکھیں گے نا, حق ادا نہیں کرے تو کتنا بڑا ظلم ہو گیا نا. حق ادا نہ کرنے سے حسد پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بیویوں کے درمیان برابر کا سلوک کرو, کسی کو کم کسی کو نیچے نہیں. اب کوئی پوچھے گا کہ اللہ کے رسول کی بیویاں اتنے تھے نا, اللہ کے رسول برابر سلوک کرتے تھے کیا؟ پوچھے گا نا. 2 بیوی کا قصہ بولے, اللہ کے رسول کی تو اتنی بیویاں تھیں نا, 11 بیویاں تھیں. ایک تو مکے میں انتقال ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. مدینے میں بھی 1 بیوی کا انتقال ہو گیا, زینب بنت خزیمہ. باقی 9 بیویاں تھیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اللہ کے رسول برابر انصاف کرتے. اسے جو کپڑا اسے بھی اتنا ہی کپڑا, اسے کتنا غلہ اسے بھی اتنا ہی غلہ, اسے پیالہ کٹورا باسن اسے بھی وہی, سب کو ویسے ہی دیتے تھے. لیکن دل میں کسی کی محبت کم کسی کی زیادہ. حضرت عائشہ کی محبت زیادہ تھی. اللہ سے دعا کرتے اللہ میرا جو کنٹرول ہے یہ چیزوں میں ہے, برابر دینا برابر رہنا, ان کو ٹائم دینا ان کو ٹائم دینا, یہ میں تو کرتا نا اللہ. دل تیرے پاس ہے نا اللہ, تو 1 بیوی کی محبت زیادہ رکھا ہے 1 کی کم رکھا, اللہ مجھے معاف کر دے اللہ. ایسا بولتے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام بیویوں کو برابر سلوک کرتے تھے. حضرت عائشہ کو اتنا چاہتے تھے نا اللہ کے رسول. کیا ہوا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. صحابہ دیکھتے اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ کے گھر میں خوشی زیادہ نہیں, تحفہ بھیجیں گے, کوئی ستو بھیجا, کوئی مالیدہ بھیجا, کوئی حریرہ بھیجا, کوئی فلاں بھیجے, تو ویسا بھیجتے تھے. اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر میں تھے.
آپ کی ایک بیوی کا نام ہے صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کے دل میں بھی آئے کہ اللہ کے رسول کو حریرہ بنا کر بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستو حریرہ کچھ بھی بنا کے بھیجے۔ وہ بچی لے کر آئی حضرت عائشہ کے گھر میں۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، 100 کنوں میں غصہ رہتا ہے نا۔ ہاں، حضرت عائشہ بولی میرے گھر میں بھیجتی انہیں؟ وہ مارے، اس کے ہاتھ میں تھا نا، سب گر گیا، کھوٹرا ٹوٹ گیا اور وہ کھانا سب ادھر ادھر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ فوراً وہ سب چنے ٹکڑے چن کے سب کھانا جمع کرے۔ حضرت عائشہ کا چھوٹا کمرہ نا، اتنے جگہ میں 4 گھر اللہ کے رسول کے، قریب 4 گھر اتنے جگہ میں، نہیں تو 5 گھر بھی ہو سکتے، اتنا چھوٹا گھر نا۔ جا کر حضرت عائشہ گھر میں کھوٹرا سب کو برابر دینا، پیالہ اٹھا کے لا کے وہ لڑکی کو دے، جاؤ صفیہ کا شکریہ ادا کرو۔ وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے نا، حضرت عائشہ کے کمرے میں رکھ ڈالے، چولہے کے پاس، تو توڑی تو سنبھل۔ ایسا اللہ کے رسول اپنی بیویوں کا اتنا خیال کرتے تھے، ٹائم برابر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد آتے، کسی بیوی کے پاس دوسری بیویاں آتی، آپ کے قریب بیٹھتی تو بولے نہیں تمہاری باری نہیں، ان کی باری ہے، تمہیں ذرا دور بیٹھو۔ اتنا خیال کرتے تھے، یہ سب کنٹرول تھا۔ حق ادا نہیں کریں گے نا، جھگڑا پیدا ہوگا، آپس میں اختلاف پیدا ہوگا۔ وہ جھگڑا، یہ حق ادا نہیں کرنا، کسی کی زمین چھین لیے، کسی کا قرض ادا نہیں کیے، کسی کا ظلم کیے، کسی کو مارے، کسی کو گالی دیے، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں نا۔ لہٰذا یہ سب چیزیں معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ انسان معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بھی حسد پیدا ہوتا ہے، رنج پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں لڑانے والے۔ بعض لوگ ایسا آتا ہے، یجمان ہے، سیٹھ صاحب ہیں، ان کے پاس آ کر بولے، انہیں ایسا انہیں ویسا، انہیں ایسا، چائے پلاتے، بسکٹ کھلاتے، کیا بھی نہیں بولے، چائے بھی نہیں، بسکٹ بھی نہیں، آ کر فوراً بولتے کیا سیٹھ صاحب تم نا، انہیں بولا کنجوس کر رے، کیا رے سمجھ گا ہمارے سیٹھ کو، کتنا دیتے معلوم کہ ایک دن کو، خوب تعریف کریا، ایسا ہو گیا۔ ایسے لگانے بجھانے والے ہوتے نا، اس کی وجہ سے بھی دوست دشمن بن جاتے۔ بولا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، انہیں چائے بسکٹ کے واسطے ایک آدمی کہا کہ برائی بیان کرتا، ایسا بولے ویسا بولے، اس کی وجہ سے بھی جھگڑا پیدا ہوتا۔ کتنے جھگڑے پیدا ہوتے جی، بہت جھگڑے پیدا ہوتے۔ ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ صاحب جلدی جلدی نماز پڑھانا، امام صاحب عشاء کی نماز 12 نہیں تو 15 منٹ تک پڑھاتے، کھینچ کو پڑھاتے۔ میں ایک مسجد کو گیا، 3 منٹ میں 4 رکعت پڑھا ڈالا۔ کیا بہترین امام صاحب، اٹھے بیٹھے، کیا معلوم ایشوانی نماز کر کو۔ اب یہ 15 منٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا نا، کب ختم کرتے، سبحان ربی العلیٰ کے بجائے وہ بولتا رہیں گا کب ختم کرتے بول کر، پتہ نہیں ختم کرے تو مسجد کو آئندہ سے آنا چاہیے۔ اتنی لمبی نماز پڑھاتے نو، اب ان سے دشمنی ہو گئی، ان سے جھگڑا پیدا ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہوتا؟ دین نہیں جاننے کی وجہ سے۔ دین جانتے جھگڑا پیدا نہیں ہوتا۔ دین جاننے والے جھگڑا نہیں کرتے، کیا جھگڑا کرتے جی دین جاننے والے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعتوں کو ویسے بنایا ہے۔ علماء سے حسد کرتے، مالدار سے حسد کرتے، بیپاری سے حسد کرتا، یہ سب حسد ہے۔ یہ ایک دوسرے کو نہیں چاہتے، یہ ایک دوسرے کو ڈبانا چاہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ختم کر کے یہ بڑے بننا چاہتے ہیں۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں، ایسے ہمارے درمیان آتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ صاحب ایسے جھگڑے ہمارے درمیان پیدا ہو جائیں تو ان کا فیصلہ لا کر سنا لیں، ویسا جھگڑا ہو گیا، باپ میں بھی بیٹے میں بھی کیا کرنے کا، اس کے مطابق فیصلہ سنا دیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب باپ بیٹے ایک ہی کام کرتے، باپ بیپار شروع کرے، بیٹے بھی ساتھ دیتے، اس کے بعد بیٹے بھی پیسے لگائے، باپ بھی پیسہ لگائے، سب بھی پیسہ لگاتے،
بے پر بڑا ہو گیا، اب 3 4 5 بھائیاں ہیں، شادیاں ہو گئی تو اب خرچے کے واسطے دکان سے پیسہ اٹھانا، باپ اٹھاتے، بڑا بیٹا ہوتا تھا، منجلا بیٹا اٹھاتا، چھوٹا بیٹا اٹھاتا، بیویاں ہی نا چوٹی والی اور ٹوپی والے سیدھے، چوٹی والیاں بہت خراب ہوتی، ذرا ڈینجر ہوتے بھائی، فوراً چھوٹی بچی بیوی بولتی، ان کو 4 بیٹے، انہوں کتنا اٹھاتے، ایک دن کو 500 روپے اٹھاتے دکان سے، تجھے بچہ بھی نہیں کیا بھی نہیں، تو 200 روپے اٹھا لگا تھا کہ تیری بھی محنت اتنی تھی، ان کی بھی محنت اتنی تھی، تو بھی 500 روپے اٹھا لگا۔ اب دونوں بھائی میں جھگڑا، انہیں بولتا میرے 4 بچے با، میں 500 روپے اٹھاتا، تیرے کون سے بچے ہیں، ابھی بچے بھی نہیں کیا بھی نہیں، تو 200 روپے اٹھا لے، ہاں محنت اتش نے میری بھی کیوں، تو بے پر شروع کرتے وقت لکھا لینا، باپ لکھا لیتا، اس میں میرے پہلے بیٹے کا اتنے 1000، دوسرے بیٹے کا اتنے 1000، تیسرے کا نفع جو آتا، اتنے بیٹے کو یہ، اتنے بیٹے کو اتنے بیٹے کے، وہ سب کیا بھی کرے نا، لم سب لم کو ڈال ڈالے۔ اب جھگڑا نہیں ہوتا کیا، چوٹیاں والے چھوڑتے نہیں، ان کے شوہروں کو بن مارتے رہتے، ہاں جاؤ جی پوچھو جی، تمہارے ابا کو پوچھو، انصاف کیا، بڑا بیٹا 500 اٹھا تھا، مجھے 200 دیتے کیا، ہاں جھگڑا شروع ہوا، لکھ لیتے پہلے دن سب بیٹھ کر، دیکھو بھائی اتنا پیسہ ڈالتے ہیں، ان کا حساب ہے، گھر بنائے، زمین تھی، اب صاحب گھر بن گیا، بیویاں آ گئی نا، 4 کمرے 5 عورتیں ہیں، 5 بیٹے ہیں، یہ کمرہ کم پڑ گا، اب کیا کریں گے، لڑائی، یہ گھر میں ہے پیسہ میں زیادہ ڈالا سو، دوسرا بولتا ہے تو کیا پیسہ ڈالا، میں ہمارے باوا کا کب سے ساتھ دیکھو بیپار کو بڑھایا، ہمارا باوا گھر بنا، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پہلے دن سے کہتے ہیں یہ گھر، اس گھر میں اتنے پیسہ ڈالیں، ان کو 1 روم، ان کو 1 روم، ان کی 1 روم، 5 روم بنائیں گے، ایسا ہو گیا، وہ سب نہیں کرے نا، جھگڑا ہوتا، حق مارے تو جھگڑا ہوتا۔ اسی طرح باپ مر گیا، اب کیا کرنا، اس کی جائیداد تقسیم کر ڈالنا فوراً، بھائی دیکھو ابا انتقال ہو گئے نہیں، اب کیا کیا چھوڑ کر گئے ہیں سب اٹھا بھائی جمع کرو، اتنا اتنا اماں کا اتنا، میرا اتنا، تیرا اتنا، بھانا کا اتنا ہو جانا، انہوں چھوڑ کر رکھتے، کیا بھائی ابھی انہوں قبر میں دفن کر کو ابھی آئے بھی نہیں، انہوں بولتے میراث تقسیم کرو، ایسا تقسیم کرتے نہیں، بعد میں دیکھیں گے، وہ بعد میں 30 سال 40 سال ہو جاتے، پھر ان کے بیٹے آتے نہیں، جھگڑا شروع ہو جاتا، کام کون سا کرنا تب ختم کر لینا چاہیے، میراث تقسیم کرنا غلط کیا بھی غلط نہیں نا، فوراً قبرستان سے آئے، کیا ہے بھائی، 2 دن کے بعد بیٹھو بھائی، کھولو جی تیجوری کھولے، 25,000 روپے کیا ہی، نہیں ہمارا باوا بولے 2 لاکھ روپیہ رکھا ہوں، قبرستان سے آتے کھول ڈالتے، گن لیتے، معلوم ہو جاتا نہیں، ہمارے باوا بولے 2 لاکھ روپیہ رکھا ہوں، کہاں گئے، 1,70,000 پر تو چرایا، دیکھو کیا غلط کیا ہے، شریعت تم نہ بولی، مر گئے تو تقسیم کر لو، انہوں تقسیم کرتے نہیں، جھگڑا نہیں ہوگا کیا، انہیں کیا بھی کیا نہیں، گھر میں کنجی تھی کھول آتی چوری، دیکھا تو 25,000 روپے ہیں، جھگڑا شروع ہو گیا، کیوں، شریعت پر عمل نہیں کرتے نا، تو ان سب کا خیال کرنا چاہیے، لہذا دین کو ماننے سے دنیا بھی ملتی، آخرت بھی ملتی، نفس کو ماننے سے دنیا ملتی نہیں تو نہیں ملتی، آخرت تو ملتی ہی نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، جنت کی خواہش میں ہر طرح ہم کو خوش ہونا چاہیے، جان دے بھائی کچھ بھی چھوڑ دیا تو مجھے جنت مل جائے گی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں جی جنت کی، بیچ کی جنت، اچھی جنت، بہترین جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک آدمی کے واسطے، ایک آدمی بولتا ویسے 1000 رہیں گے نا، لاکھ رہیں گے نا، ایک آدمی حق اس کا ہے، لیکن جھگڑے سے بچنے کا بولتا، اچھا بھائی جا اٹھا لے، مثلا کیا ہوا، ایک آدمی مجھ سے قرض لیا 2000 روپے، میں کیا کرنا تھا، لکھ کر دینا تھا، آج اتنے ٹائم کو یہ آدمی فلاں کے بیٹے مجھ سے 2000 روپے قرض لیے ہیں، 5 دن میں واپس کرنے کا وعدہ کیے ہیں، 2 آدمی کو گواہ بنا لینا، وہ کیا نہیں، میں انہیں آ کر مانگے، جلدی ہے بھئی یہ ہے وہ ہے، انہیں منسپالٹی کارپوریشن والا کو کھڑے آئے بھئی دیر ہو گئی تو ابھی زیادہ مانگے،
دے ڈالا. 5 دن کے بعد پوچھے کہاں بھی 2000 روپے تمہیں کون تمہیں 2000 روپے کیا جی بولتے ہیں. اب لڑنے تیار. کیا سمجھے مجھے چور سمجھے کہ جھوٹا سمجھے کہ ارے صاحب اب کیا کرنا 2000 میرے نا جا بھائی چھوڑ دیا حق اس کا لیکن جھگڑے سے بچنے کے واسطے چھوڑ دیا اپنے بھائی کے واسطے. جا بھائی وہیں دیکھ لے تو کیا کرتا. اللہ کے رسول ہے اس کو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی گارنٹی. معمولی جنت نہیں بیچ کی جنت بہترین جنت. دیکھا اس طرح جھگڑا چھوڑ دیتے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے دونوں میں تکرار ہوئی. بولا رے تجھے قتل کر ڈالوں گا. قتل کرتا کیا لے بھائی مار لے. قتل کرتا کیا کر لے. انہیں نہیں بولا تو قتل کرتا کیا میں بھی قتل کروں گا نہیں بولا نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو آدم علیہ السلام کا جو قتل ہو گیا نا بیٹا ویسے بن جاؤ. ظالم کو چھوڑ دو. کیا کرے گا کتنے دن کرے گا اللہ کیا نا چل کے جانا ہے اس کو واپس وہاں اللہ کو جواب دے گا. لہٰذا میرے بھائیوں جھگڑے بہت ہوتے ہیں ہمارے درمیان. ان سب کا جھگڑا شریعت کو مان کے اگر عمل کریں گے ثواب بھی ملے گا جنت بھی ملے گی اللہ بھی راضی اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے. اگر ان کو نہیں مانیں گے میں کورٹ میں دیکھ لاتا ہوں آ جا تجھے. ارے یہ بھی کورٹ ہی نا بھائی یہاں اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا کیا. ہار دیا کورٹ میں ہائی کورٹ کو جاتا ہوں ہائی کورٹ میں بھی ہارے سپریم کورٹ کو جاتا ہوں. اللہ یہ سپریم کورٹ ہی نا جی جو ہم چلاتے اللہ اور اللہ کے رسول ہی نا سپریم کورٹ. کیوں نہیں مانتے فیصلہ. اگر تم کو مل گیا سمجھو تمہارے فیصلے خواہش کے مطابق کورٹ سے کی نہیں ہائی کورٹ سے کی نہیں سپریم کورٹ سے بھی جائز بھی ہو سکتا ناجائز بھی ہو سکتا لیکن ثواب ملے گا کیا. اپنے بھائی کو پریشان کرے ستائے وکیل کو رشوت دیے سب ہے نا کتنا بڑا گناہ. مل گیا ٹھیک ہے تمہارا باغ تمہارا بنگلہ تمہارا گھر تمہاری کار تمہاری 2 ویلر مل گئی ثواب ملا کیا نہیں نا. یہاں تم آئے دنیا نہیں ملی جنت ملے گی نا تم کو. شریعت کا فیصلہ ماننے سے یہ سب اچھا ہوتا ہے میرے بھائیوں. لہذا دنیا میں ایک مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارنا نقصان ہو تو بھی فائدہ ہو تو بھی. دنیا کا نقصان دنیا کا فائدہ. نقصان جس کا ہوا مومن اگر ہے تو آخرت کا فائدہ. دنیا میں ناحق فائدہ ہوا آخرت کا نقصان. لہٰذا ایک مسلمان ایسے ہی زندگی گزارنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی المرء المسلم السمع والطاعہ ما لم یؤمر بمعصیہ فاذا امر بمعصیہ فلا سمع ولا طاعہ. مسلم شریف میں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کی ذمہ داری مسلمانوں کا کام یہ ہے جو فیصلہ کرے اس کو مانے. ان کے حق میں ہو یا ان کے اگینسٹ میں ہو ان کے فیور میں ہو مان لینا. جبکہ حدیث قرآن کے مطابق ہو اس کے خلاف ہو گناہ ہو تو ایسی صورت میں بات نہیں ماننا. مثلا ایک آدمی آیا آ کر کہتا ہے ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا میں یکیج بیٹا یکیج بھان مجھے ہمارا ابا 30 لاکھ روپے چھوڑ کو گئی ہیں 15 لاکھ روپے بانٹ لو بھائی جاؤ. عورت خوش ہو گئی برابر دیے بھی. شریعت کا فیصلہ کیا شریعت میں ایسا نہیں 2 حصہ بیٹے کو 1 حصہ بیٹی کو. 30 لاکھ چھوڑ کے گئے بیٹا تیرا 20 لاکھ بیٹی تیرا 10 لاکھ. ماں بھی نہیں کون بھی نہیں نا خالی یہ دونوں ہیں. ایسا ہو تو نہیں ماننا نہیں بھائی شریعت کے خلاف ہے نہیں مانیں گے ورنہ مان لینا بڑوں کی بات. تو قرآن حدیث کے مطابق ہم کو فیصلہ کرنا ہے. یہ کونسل اس لیے قائم کی گئی ہے آپ کے جو بھی جھگڑے اختلافات ہوں گے آپ آ کر سنائیے قرآن حدیث کے مطابق جواب دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نیک کام کرنے کی اسلام کی باتوں کو ماننے کی اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.